ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद कहते हैं आपको इंफोटेनमेंट पार्क यूट्यूब चैनल के सेगमेंट अदब सराय के स्पेशल एडिशन में। पेश खिदमत है शौकत थानवी का यादगार मजमून खुजली। मिन जुमला दूसरी अलामतों के जिनसे डार्विन के नज़रिए की तस्दीक होती है, एक अहम अलामत खुजली भी है, जिससे ये मालूम होता है कि इंसान या तो वाकई बंदर के दर्जे से तरक्की करके इंसान बना है या इंसानियत के दर्जे से उतरकर मुस्तकबिल करीब में बंदर होने वाला है। बहरहाल खुजली किसी हैसियत से भी इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती और इंसानों ने ये चीज़ यकीनन बंदरों से हासिल की है। अगर आप गौर से किसी ऐसे इंसान को देखें जो अपने जिस्म का कोई हिस्सा खुजाने में मसरूफ़ हो या ख़ुद खुजली दूर करने की तदबीर पर अमल करते वक्त अपने सामने आईना भी रख लें, तो आपको हमारे इन अल्फाज की सदाकत ख़ुद अपनी आँखों से नज़र आ जाएगी। और अगर आपने इंसाफ से काम लिया तो आप ख़ुद कह देंगे कि वाकई ये हरकत बिल्कुल बंदरों की सी है और इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि मुहज़्ज़ब इंसानों में ये खुजली वाली बदतमीज़ी नहीं होती, लेकिन हम इसको बावर नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर आप ये कहें कि मुहज़्ज़ब इंसानों में ज़रा इस्लाह और तहज़ीब के साथ ये चीज़ नज़र आती है तो हम तस्लीम कर लेंगे। और वाकई खुजली के मामले में मुहज़्ज़ब लोग ज़रा एहतियात बरतते हैं और इस फ़ेल को तहज़ीब से गिरा हुआ समझकर चुरा छुपा कर अंजाम देते हैं, लेकिन गवार अपनी सादा लोही की बिना पर ये समझते हैं कि ये भी फितरी चीज़ों में से एक है जो सत्तरपोशी के मातहत नहीं आती और काबिल शर्म नहीं हैं। लिहाजा वो ये हरकत खुल्लम खुल्ला नहायत बेबाकी के साथ फरमाते हैं। मसलन अगर सर में खुजली हुई तो वो बिला तकल्लुफ़ अपने दोनों हाथों की उंगलियां झुकाकर पंजे नुमा बना लेते हैं और फिर तमाम सर को इन पंजों से इस तरह नोचते हैं गोया सर पर एक बाल भी ना रहने देंगे। इनको इसका कतअन एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और हम दुनिया को क्या नज़र आ रहे होंगे। देखने वालों का तो खैर जो हाल होता है वो होता ही है, लेकिन अगर वो हज़रत खुद अपनी बेसाख्तगी का अक्स आईने में देख लें तो इनको अपने ऊपर हंसी आ जाए कि जंगलियों की तरह हाथ तो सर पर खुरेरा करने में मसरूफ़ हैं और रुख़ रोशन का ये हाल है कि मारे जोश के दांत अलग निकले हुए हैं और मुज़ाहका खेज़ शिकने अलग पड़ी हुई हैं, गोया बच्चों को डराने के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। इस आलम में इंसान एक नहायत ही हैबतनाक कार्टून बन जाता है और यकीनन मुहज़्ज़ब मजमे में इस किस्म की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और फिर सर ही पर कुछ मुनहसर नहीं है, खुजली तो वो बला है जिसका ताल्लुक़ जिस्म के तमाम हिस्सों से है और जो नागहानी तौर पर हर जगह पैदा होकर इंसान को बेकाबू कर सकती है। वो लोग जो खुजली को कोई शर्मनाक फ़ेल नहीं समझते हैं और इसके पैदा होते ही नहायत बेबाकी के साथ खुजा सकते हैं, अलावा बदतमीज़ होने के बाकी नहायत मज़े में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि इनको मुहज़्ज़ब लोग बदतमीज़, गंवार और जानवर समझेंगे, लेकिन वो इस तकलीफ़ को फ़ौरन दूर तो कर सकते हैं, मगर वो तहज़ीब के अलमबरदार जो खुजली को फितरी चीज़ समझते हुए भी खुजाने को बड़े शर्म की बात समझते हैं, अजीब मुसीबत में मुब्तला हैं और इनके लिए तो खुजली वाकई अज़ाब जान है। अब बताइए कि अगर किसी मुहज़्ज़ब इंसान को दो चार मुहज़्ज़ब इंसानों के दरमियान खुजली पैदा हो तो वो गरीब सवाए इसके और क्या कर सकता है कि खुजली को आज़ादी के साथ होने दे
اور اپنے شانے اچکا کر یا کچھوے کی طرح گردن پھیر پھیر کر رہ جائے اور کھجلی ہونے والے مقام کو تہذیب کے مارے ہاتھ نہ لگائے۔ خود ہم پر بارہا یہ مصیبت گزری ہے کہ ہم سفید پوشوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یکا یک کھجلی ہوئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کھجلی وہ بلا ہے جو ایک آدھ مرتبہ کھجائے تو جاتی نہیں کہ چرا چھپا کر چپکے سے کھجا لیا جائے۔ یہ ظالم تو کھجانے سے اور بڑھتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان کو کھجانے میں ایسا لطف آتا ہے کہ وہ تہذیب وغیرہ کو بالائے طاق رکھ کر اس طرح کھجانا شروع کر دیتا ہے کہ گویا آج ہی تمام کھجلی کا لطف حاصل کرے گا، اور یا تو وہ ہی نہ رہے گا یا کھجلی کا مقام ہی نہ رہنے دے گا۔ تو جناب، اس قسم کے موقعوں پر ایک آدھ مرتبہ تو ہم نے نہایت خوبصورتی سے کہ کسی کو محسوس نہ ہو سکے کھجا لیا، لیکن جب وہ کھجانے سے اور زیادہ ہو گئی تو اب سوائے پہلو بدلنے کے، گردن پھیرنے اور شانے اچکانے کے ہمارے پاس چارہ ہی کیا ہو سکتا تھا۔ مگر توبہ کیجئے، کہیں ان باتوں سے کھجلی جاتی ہے۔ مجبوراً ہمیں پیشاب کے بہانے سے پاخانے جانا پڑا اور وہاں اس ضرورت کو رفع کیا۔ خیر، یہ تو وہ منظر تھا جو ہمارے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا، لیکن ہماری نظروں سے ایسے بھی مناظر گزرتے رہتے ہیں جو انتہائی پر لطف ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم ایک نہایت ہی شائستہ لیڈی سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی نہیں ہے کہ اس صاف شفاف مرمری مجسمے کو بھی یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے کہ یکا یک اس غریب کے سر میں ریشمی بالوں کے نیچے یہی تکلیف محسوس ہوئی۔ اب اس بیچاری کو یہ خیال بھی ہے کہ کھجانے سے غرور حسن شکست ہو جائے گا اور کھجلی بھی چین نہیں لینے دیتی۔ مجبوراً وہ نہایت نزاکت سے ایک ادا کے ساتھ اپنے سر پر گھما پھرا کر ہاتھ لے جائے گی اور بال درست کرنے کے بہانے سے چپکے سے سر کھجا بھی لے گی، لیکن دیکھنے والے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے چوری کی گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے بڑے بڑے مہذب لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے نہایت تہذیب سے گفتگو کرتے کرتے یکا یک کھڑے کھڑے ڈنٹر پیلنا شروع کر دیے۔ اب وہ باتیں کرتے جائیں گے اور بل پر بل کھاتے جائیں گے، یا بات کرتے کرتے اپنی ٹانگوں کو ادھر ادھر اٹھانا شروع کر دیں گے، یا کھڑے کھڑے بیٹھک لگانے کے انداز سے نصف اٹھا بیٹھنی شروع کر دیں گے۔ مختصر یہ کہ ان کی ان علامتوں سے سمجھنے والے سمجھ ہی جاتے ہیں کہ ان بیچارے پر کیا گزر رہی ہے، لیکن وہ تہذیب کی وجہ سے یہی کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح تڑپا کرتے ہیں، کھجا نہیں سکتے۔ گویا اگر کھجا کر اس تکلیف کو دور کریں گے تو آج ہی مہذب سوسائٹی سے ان کا حقہ پانی بند ہو جائے گا۔ کھجلی کے یہ مناظر تو پھر بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر ضبط کر جائے اور نہ ہنسے، لیکن جس وقت کوئی مولوی صاحب اس انداز سے داڑھی کھجانا شروع کرتے ہیں کہ گویا داڑھی تک میں جوئیں پڑ گئی ہیں، اس وقت ہنسی کو روکنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یا ایسے موقعوں پر جب نماز پڑھتے میں کھجلی شروع ہو جائے اور نمازی غریب اپنے جہل سے یہ سمجھے کہ اگر کھجا لیا تو نیت ٹوٹ جائے گی، اس وقت اس کے پینترے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ہاتھ بدستور زیر ناف بندھے رہیں گے، لیکن وہ اپنے جسم کو اس قدر بل دے گا کہ نیت تو نیت ریڑھ کی ہڈی تک ٹوٹ جائے تو کوئی تعجب نہیں۔ خصوصاً ایسے وقت میں جب دو مختلف مقامات پر کھجلی پیدا ہو اور نمازی مجبور ہو جائے کہ یا دونوں ہاتھ چھوڑ کر کھجا دے، ورنہ کبھی یہ ہاتھ اور پھر جلدی سے دوسرا ہاتھ، پھر یہ ہاتھ اور پھر وہ ہاتھ۔ امام صاحب ہیں کہ رکوع سے سجود اور سجود سے قیام کے اسٹیشن جلد جلد طے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال
کھجلی سے پریشان کیے ہوئے غریب نمازی کی نماز اسی طرح نوچ کھسوٹ اور بھاؤ بتانے کی نظر ہو جاتی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی بھر کر کھجائے۔ بلکہ اگر امام صاحب کوئی لمبا چوڑا رکوع شروع کر دیتے ہیں تو اس کو دل ہی دل میں امام صاحب سے لے کر نماز تک پر سخت غصہ آتا ہے۔ یہ تمام کھجلیاں تو وہ ہیں جو ناگہانی طور پر پیدا ہو کر ناگہانی نتائج پیدا کر دیتی ہیں، لیکن داد والی کھجلی اور بے کھجلی ہر موقع پر کھجائے جانے کا ایسا عادی بنا دیتی ہے کہ وہ ہر قیمت خام خواہ یہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ بہرحال کھجلی کے متعلق یہ تو طے ہے کہ یہ کوئی انسانی فعل نہیں ہے، اور اگر ہے تو انسان میں یقیناً بندر کے خصائل فطرتاً موجود ہیں، اور ڈارون نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادب سرائے کا یہ اسپیشل ایڈیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے موصول ہوتے رہیں۔ کامنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔